میں جلسے کی کارروائی شروع کرنے سے قبل میں جلسے کی صدارت کے لیے حضرت مولانا محمد معاذ خان صاحب نعمانی الندوی کا نام نامی پیش کرتا ہوں کہ وہ کرسی صدارت پر جلوہ افروز ہوں۔ امید ہے کہ اراکین میں سے کوئی اس کی پرزور تائید کرے۔ السلام علیکم۔ میں اپنی جانب سے اور اراکین انجمن کی جانب سے انتخاب صدارت کی پرزور تائید کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے آج اس نے ہم طلباء کی محبوب انجمن الاصلاح کا پہلا افتتاحی جلسہ منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ انشاءاللہ اس کے بعد انجمن الاصلاح کے ہفتے واری پروگراموں کا سلسلہ جاری ہوگا اور ہمارے ساتھی مقررہ عناوین پر اپنے مقالے پیش کریں گے اور خطابت کے جوہر دکھلائیں گے۔ محترم حاضرین، ہمارے اساتذہ کرام کی نگرانی میں انجمن الاصلاح کے اراکین کا انتخاب عمل میں آیا ہے۔ اس کے 3 شعبے نہایت اہم ہیں۔ ایک شعبہ بزم خطابت، دوسرا شعبہ بزم سلیمانی اور تیسرا النادر عربی۔ بزم خطابت کے ذریعے ہمارے ساتھیوں میں اردو تقاریر کی مشق کرائی جاتی ہے اور ان کے اندر خطابت کی صلاحیت پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ خطابت کا یہ فن زندگی کے میدان میں بہت کام آتا ہے اور بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ ایک خطیب اپنے خطاب سے برائیوں کی صفحہ الٹ دیتا ہے اور اچھائیوں کا ماحول بنا دیتا ہے۔ ایک طالب علم دینی مدرسوں میں خطابت کی مشق کر لیتا ہے تو وہ اپنے علاقے میں جمعہ کا خطاب، عیدین کا خطاب، شادی بیاہ کے پروگراموں میں، یہاں تک کہ تعزیتی جلسوں میں اور آخر میں دین کی دعوت و تبلیغ میں اس فریضے کو انجام دینے کی کوشش کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ گنگا مولوی برا کہ وہ علم کے سمندر کو پیے ہوئے ہے مگر اپنے مافز ضمیر کو ادا نہیں کر سکتا۔ تو میں اپنے ساتھیوں سے وسط ادب و احترام یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے مدرسے کے قیام کو قیمتی بنائیں اور غیر درسی کتابوں کا مطالعہ کر کے اپنے اندر تقریری صلاحیتیں پیدا کریں۔ دوسرا شعبہ بزم سلیمانی کا ہے۔ اس شعبے کے ذریعے اچھے مضامین لکھنے اور اچھی تصنیفات و تالیفات کو منظر عام پر لانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جب ایک طالب علم کتابوں کا مطالعہ کرے گا اور اس کا دل علم سے بھر جائے گا تو پھر وہ قلم کے ذریعے اپنے خیالات کو لباس پہنائے گا۔ آج ہمارے پاس جو کچھ علمی سرمایہ ہے وہ کتابوں کے ذریعے پہنچا ہے۔ اگر ہمارے اسلاف اپنے علم کو سینے میں لے جاتے اور کوئی کتاب تصنیف نہ کرتے تو ہمیں ان کے علم سے کیا فائدہ ملتا؟ ماضی قریب کی مثال ہے کہ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے چلے گئے لیکن 60-70 کتابیں تصنیف کر کے امت کے سپرد کر گئے۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ جن کے شاگرد ہمارے اساتذہ کرام ہیں وہ بھی انتقال فرما گئے لیکن 100 کتابیں تصنیف کر کے آپ نے ہمارے لیے قیمتی علمی سرمایہ پیش کر دیا۔ اسی طرح حضرت مولانا محمد رابع صاحب حسنی ندوی جن کا بھی حال ہی میں انتقال ہوا ہے، 10 کتابوں کے مصنف تھے۔ آج ہم سب ان کے اس علمی کارنامے سے اپنی علمی پیاس بجھا رہے ہیں۔ آج پوری دنیا ان سے مستفید ہو رہی ہے۔ یوں تو قرن اول سے لے کر آج تک لاکھوں قیمتی کتابیں ہمارے کتب خانوں میں محفوظ ہیں اور ہم سب ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہمارے ساتھی تعلیم کے دوران اچھے مقالات لکھنے کی مشق کریں تو انشاءاللہ وہ بھی ایک بڑے مصنف بن کر سامنے آئیں گے اور اپنے مدرسے کا نام روشن کریں گے۔ لازم و ضروری ہے کہ ہم اسلام کی تعلیمات کو اچھی کتابوں کی شکل میں تصنیف کر کے دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔